دودھ بچے الٹی کیا ناپاک ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے۔ دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں۔ اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، یعنی منہ بھر کا مطلب کہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منہ فل جیسے بھر جاتا ہے، تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو، دونوں ناپاک ہیں۔ اگر وہ یعنی یہ ہتھیلی کی گہرائی جو ہے نا، جو 5 روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے، اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک ہے، اس سے کم ہے تو شریعت میں معاف۔ اور اگر تھوڑی سی الٹی ہے تو چاہے چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، وہ پاک۔ اور عام طور پہ بچوں کو الٹی نہیں ہوتی، ابکائی سی آتی ہے۔ وہ جب دودھ پیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ طے کرتے ہیں، وہ الٹی نہیں ہوتی، وہ تو وہی دودھ ہوتا ہے جو اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو وہی واپس آ جاتا ہے، تو وہ الٹی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے، اس میں وہم نہیں کرنا۔ فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے۔ اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے۔ البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے۔ اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے۔ تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم، اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں آپ، پرندے صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، مرغے کو برا مت کہا کرو اس لیے کہ وہ اذان کے لیے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رات ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی، دن وجعلنا النہار معاشا، دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ غیر فطری بہرحال ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی۔ صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ چائنا میں آپ دیکھیں، لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھی، تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں۔ سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے قرآن و سنت میں۔ قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے۔ گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی، جسمانی بھی، سکون بھی ملتا ہے، اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے۔ تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ، یعنی 5-6-7 گھنٹے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائے گا، تو 5-6 گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10-15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں، وہ بھی سنت۔ یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے، عشاء پڑھتے ہی بہت جلدی رات کو اٹھ گئے آپ، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں۔ اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر، اذان کے بعد نماز سے پہلے 10-15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں۔ تو یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے، تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، اسلاف سے بھی۔ البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں، یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے۔ تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے، تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نارملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، تو حلال و حرام سے اس کا
تعلق نہیں ہے، بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو اپنے کاموں کا فجر کے فوراً بعد سے آغاز کر دینا چاہیے. اور وہ وقت ویسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے، یہ ایکسرسائز کریں آپ. آسک مفتی طارق مسعود. آپ کہہ سکتے ہو یہ بات تو مفتی صاحب ہم نے مان لی ہے کہ واقعی انسان سے اوپر کوئی ذات ہونی چاہیے جو انسان کو گائیڈ کرے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ بات تو ماننی چاہیے نا. ہمارے جب آپس کے پھڈے ہیں تو وہ کوئی ایسی ذات ان پھڈوں کو حل کرے گی جو ہم سے اوپر، اور وہ کون ہے؟ کریٹر، جو خالق ہے، جو خدا ہے، وہی کر سکتا ہے. تو کون سا خدا؟ اس میں بھی تو اختلاف ہے. ہندوؤں کا الگ خدا ہے، مسلمانوں کا الگ خدا ہے، عیسائی خدا تو سب کا ایک ہی ہے، لیکن سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات جدا جدا ہیں. سب کی نظر میں اس خدا کی تعلیمات کیا ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ جو اللہ کہے گا ہم وہ مانیں گے، جو خالق کہے گا ہم اس کو صحیح کہیں گے، جس کو اللہ غلط کہے گا ہم اس کو کیا کہیں گے؟ غلط. لیکن عیسائی کہتے ہیں اللہ یہ کہتا ہے، یہودی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں اللہ یہ کہتا ہے، ہندو کہتے ہیں بھگوان یہ نہیں بلکہ بھگوان یہ کہتا ہے، سکھ کہتے ہیں بھگوان یہ خدا یہ نہیں کہتا بلکہ یہ کہتا ہے. سب کی تعلیمات کیا ہے؟ سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہی مانتے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. اب کیسے فیصلہ ہوگا میرے بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے اتنی جلدی؟ اچھا بس میں 10 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں. تو یہ کیسے پتا چلے گا بھائی؟ تو دیکھو یہ پتہ ہے کیسے چلتا ہے. جب بہت سارے لوگ کسی ایک اسٹیٹ کا پیغام لے کر آئیں، کسی ایک شخص کا پیغام لے کر آئیں، تو یہ اس شخص کے ذمہ ہے یہ بتانا کہ یہ میرا نمائندہ ہے اور یہ میرا نمائندہ بولو نہیں. یہ اسی کی ذمہ داری، تاکہ ہم کنفیوژن سے بچیں. بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس دین برحق ہے. اللہ نے کہا میرا پیغام پیغمبر لے کے آتے ہیں، انبیاء لے کے آتے ہیں، اور میرے ذمے ہے میں ان انبیاء کا، ان پیغمبروں کا برحق ہونا ثابت کروں. ہمارا دعویٰ ہے مسلمانوں کا کہ لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس جو پیغام ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، وہی برحق پیغام ہے. آپ جو کتاب لے کر آئے وہی برحق ہے. آپ ہی کے پاس اللہ کی تعلیمات ہے کریٹر کی، باقی کسی کے پاس خدائی تعلیمات یا تو ادھوری ہیں یا بالکل سرے سے ہے ہی نہیں. یہ کیسے ہم دعویٰ کر سکتے ہیں؟ یہ اس لیے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے، کسی کے پاس تعلیمات چھوڑی نہیں ہے، تاکہ ان کا مقابلہ کر کے تمہیں کنفیوژن ہی تمہاری ختم ہو جائے کہ دیکھیں کہ کون سا والا صحیح ہے اور کون سا والا غلط. اللہ نے کہا کسی کے پاس سرے سے تعلیمات ہے ہی نہیں، تو صحیح اور غلط کی بحث ہی ختم ہو گئی نا. دیکھو دو ڈاکٹر بیٹھے ہوئے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ان میں سچی مچی کا ڈاکٹر کون سا ہے، جھوٹی موٹی کا کون سا ہے. کیا خیال ہے؟ کنفیوز دونوں کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں میں ڈاکٹر ہوں. آپ گئے، ایک نے لگایا، آپ کا سینہ چیک کیا، آپ کا بلڈ پریشر چیک کیا، رپورٹ تیار کی، دوا لکھ کے دی، لو بھائی کھاؤ. دوسرے نے کیا کیا؟ اس کو یہی نہیں پتا چیک کرنا کیا ہے، اس کا ہے اس کے لنگس چیک کرنے ہیں، اس کے گردے چیک کرنے ہیں، اور دوا کیا لکھ کے دینی، نہ اس کو پیناڈول کی سپیلنگ آ رہی ہے، نہ اس کو ڈسپرین کی سپیلنگ آ رہی ہے، نہ اس کو شوگر کی کسی دوا کا پتا. وہ بیٹھ کے کیڑے مکوڑے بنا رہا ہے، یہ تعویذ لکھ رہا ہے کہ آپ پہ جن چڑیل اور بھوت ہیں. تو یہ بات تو کلیئر ہو گئی بھائی، ڈاکٹر ان دونوں میں سے صرف یہ ہے. کیا خیال ہے بھائی صاحب؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کہو یار کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے ہوں، بس ختم کر رہا ہوں بات. دیکھو اللہ کی طرف جتنے، یعنی خدا کی طرف جتنے مذاہب اور جتنی تعلیمات منسوب ہیں، کسی کے پاس تو تعلیمات ہیں ہی نہیں. اور کسی کے پاس سے جب تعلیمات نکلتی ہیں تو آدمی کہتا ہے یہ خدائی تعلیمات ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہو ہی نہیں سکتی. کسی کے پاس سے پرچی نکلی تو اس میں تھا پتھروں سے بناؤ اور اس کے آگے جھکو. کیا یہ خدائی تعلیمات ہو سکتی ہیں؟ جو ہمیں بنا رہا ہے اور ہمیں جھکنے کا حکم کسی اور کے آگے دے رہا ہے. باپ نہیں چاہتا میرا بیٹا کسی کا غلام بنے، تو ہمارا رب وہ کیسے چاہے گا کہ جو اتنی ذہین مخلوق ہے وہ کسی اور کے سامنے جھکے؟ کسی اور مذہب کے پاس گئے، انہوں نے کیا کیا؟ مخلوق کو اللہ کا شریک بنا دیا. کسی نے کہا یہ اللہ کا معاذ اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کیا کہا، اور اس کو صدیوں تک ایکسپلین ہی نہیں کر پائے اب تک کہ وہ کیا مطلب ہے بیٹا ہونے کا. پھر ان کے پاس سے جب تعلیمات دیکھو تو نہ نکاح طلاق کے حکام ہے، نہ تجارت کے حکام ہے، نہ ان کے پاس وراثت کے حکام ہے. سرے سے تعلیمات ہی ختم ہو گئی ان کے پاس. تو آپ کے پاس خدائی تعلیمات کو جاننے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. آپشن ہوتا تو ہم اس پہ بحث کرتے کون سا صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے علاوہ کسی کی تعلیمات کو سرے سے محفوظ رکھا ہی نہیں ہے. ختم، فنش. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تعلیمات دیکھتے ہیں، ایسی خاندانی تعلیمات ہیں، ایسی خاندانی. اسلام دو چیزوں کا نام ہے، خدا سے ریلیشن مضبوط کر لو اور مخلوق سے ریلیشن مضبوط کر لو. اس ریلیشن کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے علاوہ جو مذہب
मजहब को नहीं मानते, उनकी तालीमात का हासिल पता है क्या है? ना इंसान का इंसान से कोई रिलेशन है, ना इंसान का खालिक से कोई रिलेशन है। वो इंडिविजुअल लाइफ जो है ना आपकी, इसको फोकस करते हैं, तभी हर आदमी इंडिविजुअल है। उन्होंने आपको चंद हुकूक दे दिए, विमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स। वो राइट्स क्या है? कुछ भी नहीं है। शौहर अपना कमाएगा, बीवी बोलो अपना कमाएगी, बाप अपना कमाएगा, बेटा अपना कमाएगा। ये कौन से राइट्स हो गए भाई? ये राइट्स की कौन सी किस्म है यार? ये राइट्स थोड़ी हैं, ये तो राइट्स छीने जा रहे हैं। किसी पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो इंसान का इंसान से रिलेशन बनेगा? अभी परसों तरसों की बात है, मैंने किसी का वो इंटरव्यू सुना, वो कह रहे हैं मैं तो बच्चे पैदा ही नहीं करूंगा। क्यों मैं पैदा करूं? 18 साल के बाद तो उन्होंने मेरा होना नहीं है, टाटा करके चले जाना है। तो किसी वाकई बिल्कुल सही बात की अपने हिसाब से। अब मुझे बताओ, जिन तालीमात का ये असर है कि इंसान अपनी नस्ल पैदा करने से रुक रहा है, वो तालीमात बरहक हो सकती हैं? क्या ख्याल है भाई? जो कह रहे हैं एक भी नहीं पैदा होना चाहिए इसलिए कि मेरी इन्वेस्टमेंट होगी और पता नहीं बड़े होकर क्या निकले, इसका मतलब कुछ इस सोसाइटी में फॉल्ट है कि एक तरफ 19 वाला बैठा हुआ है आपके सामने। क्या ख्याल है भाई? जो मजहब को फॉलो करता है, चाहे प्रॉपर ना करे, हम तो नालायक मुसलमान है, लेकिन नजरिया उसका है कि इस्लाम बरहक है। हम जो 19 हो गए, इस्लाम ना होता तो 19 हो जाते हमारे। तो पागल हो गया? लोग 2 बच्चे पैदा करते हुए डर रहे हैं और हम 19 की रिपोर्ट, अब तक की जो रिपोर्ट है भाई, कल का मुझे नहीं पता, देखो इसको हरफ आखिर मत समझना। लोग कह रहे हैं भी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे 19.25 है, तो भाई 19.25 के बाद फौरन क्या हो जाता है? थोड़ा टाइम रह गया, तो अब 19.25 भी हो सकते हैं, 19.5 भी हो सकते हैं। खैर ये तो मैं मिजाह कर रहा हूं, लेकिन हकीकत क्या है कि कॉन्सेप्ट जब आपका मजहब को आप ठीक नहीं समझते तो आपकी नस्ल सिमटते 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 ये हालत हो जाती है कि अब ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कह रहे हैं हमें एक बच्चा भी नहीं। शराब भी ठीक है उनके लिए, जिना भी ठीक है उनके लिए, होमोसेक्सुअलिटी भी ठीक है उनके लिए, जुआ भी उनके लिए ठीक है, नशा भी उनके लिए क्या है? ठीक है। मस्जिद जाएं ना जाएं सब ठीक है, खुदा को मानो ना मानो सब ओके की रिपोर्ट है, औरत पर्दा करे ना करे सब क्या है? ओके। तो इतना रायों में इख्तलाफ है और सब ओके है भाई, ये सब ओके नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों राय में। एक राय ठीक हो सकती है, हम ये कहते हैं कि वो राय सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी के पास नहीं है। उसमें इतनी जामे तालीमात है, खुदा से तुम्हारा क्या रिलेशन होना चाहिए, हमें बताया 5 टाइम नमाज है, महीने साल में 1 दफा रमजान है, जिंदगी में 1 दफा हज है, और तस्बीहात हैं अल्लाह ताला की, जितनी चाहे करो, अल्लाह के लिए सदकात और खैरात करो। मखलूक से रिलेशन में माँ के हुकूक क्या हैं, बाप के हुकूक क्या हैं, बहन भाइयों के क्या हैं, औलाद के क्या हैं, बीवी के क्या हैं, औरत पे शोहर के क्या हैं, पड़ोसियों के क्या हैं, और एक तवील फहरिस्त है उन हुकूक की, जिम्मेदारियां डाली गई हैं। ये है मखलूक से रिलेशन। सिर्फ हवाई बात नहीं है, पूरी डिटेल है उसकी, इतनी बड़ी बड़ी फिक़ा की किताबें, इस्लामी कवानीन की किताबें हैं। फिर अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अक़वाल है उनकी हिफाजत ऐसे करके दिखाई है कि 1400 साल पहले तो क्या 100 साल पहले किसी शख्स की अल्फाज की ऐसी हिफाजत नहीं हुई है। 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और पसमानदा इलाके में जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, और वहां ऐसी कौम जो लिखना पढ़ना नहीं जानती, और उस कौम में आपकी बातों की ऐसी हिफाजत की गई है कि एक एक जुमले को महफूज रखने के लिए पूरी पूरी सनदें चलती हैं, रावियों के नाम चलते हैं, उनकी वल्दियत, उनकी कुनियत, किस इलाके में कब पैदा हुए, किन किन से इल्म हासिल किया, कौन कौन इनके शागिर्द थे, इनके जमाने के उलमा का इनके बारे में तबसरा किया, इनके किरदार के बारे में। और ये सब चीजें सदियों से सीना बसीना भी और किताबों में भी महफूज कर दी अल्लाह ने हमेशा के लिए। किसी एक इंसान को इतना प्रोटोकॉल इस कायनात में कभी भी ना मिला और ना मिल सकता है। तो ये इस बात की अलामत है कि मैसेंजर ऑफ गॉड हकीकी माना में सिर्फ और सिर्फ कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सिर्फ आपकी तालीमात हैं। तो इसलिए मेरे भाई आप टोरंटो में रहो जरूर, लेकिन सबसे बड़ा जो अल्लाह के आप पर इनाम है वो ईमान है। इस ईमान से कभी दस्तबरदार मत होना। ये हमें फ्री में मिल गया। इंसान को जो चीज फ्री में मिलती है इंसान उसकी कदर नहीं करता, तो इसकी कदर करो। अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज की है? कौन मुझे मानता है, मेरे पैगंबरों को, मेरी किताबों को मानता है, और कौन नहीं मानता। तो आप ना मानने वाले मत बनो। तो कौन सी चीजें आपको ईमान पे कायम रखेंगी? मस्जिद के करीब रहना, उलमा से जुड़ते रहना, गैदरिंग में रहना। देखो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पैगंबर का बेटा होके
یہ کافر تھا. کیوں؟ ماحول کون سا تھا؟ اللہ کے انکار کرنے والوں. پیغمبر کا بیٹا ہو کے وہ کفر کی حالت میں موت ہوئی ہے. تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس کا پتہ چلتا ہے ماحول. کیونکہ ماحول کیا تھا؟ کامن تھی یہ چیز، اللہ کا انکار. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں شراب پینا بولو کامن، تو آپ کے بچوں کے بگڑنے کا اندیشہ بولو نا، بس بات مکمل کر رہا ہوں میں، زیادہ. آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہو وہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کامن، اور آپ نوح علیہ السلام نہیں ہو. نوح علیہ السلام کا بیٹا شرک کامن ہونے کی وجہ سے مشرک تھا، تو آپ تو نوح علیہ السلام نہیں ہو. تو آپ کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ کا بیٹا شراب کی طرف جا سکتا ہے، گرل فرینڈ کی طرف بولو نا آپ بھی جا سکتے، کامن ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے، سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنی فکر، اپنی اولاد کی فکر زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ کرنا. پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اللہ کی نظر میں میرے بھائی دولت بعد میں ہے، سب سے پہلے کیا ہے؟ دولت فرعون کے پاس تھی، بہت پاورفل، بہت طاقتور. حضرت موسیٰ کو صبح و شام تانے ہی غربت کے دیتا تھا. وہ اس کمبخت کو کیا پتا تھا جس کو تو مسکین کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں اتنا محبوب ہے کہ اللہ پہاڑ پہ بلا کے ان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں. وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. قرآن میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کا نام ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا ہے. بڑا مزہ آتا ہے، ہر تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ موسیٰ موسیٰ. کوئی قرب تھا نا اللہ کا موسیٰ علیہ السلام سے؟ فرعون کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں تھی. وہ کہتا تھا مہین، کہتا تھا کم تر ہے معاذ اللہ. کبھی کہتا تھا کہ لولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ میرے پاس تو سونا ہے، میرے پاس تو خادم ہے، ان کا کوئی ملازم کیوں نہیں ہے، کوئی خادم کیوں نہیں ہے؟ مسکین ہے، غریب ہے، غربت مسکرت کے تانے دیتا تھا. اس کمبخت کو کیا پتا کہ تیرے جیسے کروڑوں پیدا ہو جائیں تو موسیٰ کی خاک کے برابر نہیں ہے. تو بھائی اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کر لو. سب کچھ پیسہ بولو نہیں ہو، پیسہ بھی ہوتا ہے. ابھی یہاں مدرسے والے ہو سکتا ہے چندہ مانگنا شروع کر دیں تو آپ ان کو کہیں سب کچھ پیسہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی جب خود چندہ مانگتے ہیں تو کہتے ہیں سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے. پہلے ہے عمل، اس کے بعد دوسرے درجے میں ہے یہ. عمل کے ساتھ پیسہ ہو، جیسے سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا زبردست. عمل کے بغیر پیسہ ہو تو فرعون تھا. تو اللہ نے ہمیں دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں. تو اس لیے بھائی اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرو، اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کرو. یہاں تبلیغ والوں سے جڑا کر دیکھو. تبلیغ کا میں اس لیے پروموٹ کرتا ہوں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی پھڈے بازی نہیں ہے. جیسے چاہو نماز پڑھ لو، یوں پڑھ لو، یوں پڑھ لو، ایسے ٹانگے چوڑی. وہاں ہمارے ہاں تو مسجدوں میں اتنے بھڈے بن چکے ہیں، اتنے جھگڑے. نماز جو نہیں پڑھتا وہ سکون سے رہتا ہے، جب آتا ہے تو ٹانگے کوئی ادھر کو کھینچ رہا ہے، کوئی وہ دوبارہ سے. ایک صاحب کہنے لگے میں ادھر گیا تو انگوٹھے سے پکڑ کے میری ٹانگ کھینچ رہا ہے ادھر کو. ٹھیک ہے بھائی، جیسے پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو یار. تو اس لیے میرے بھائی ایمان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو. تو یہاں آپ کو مسجد کے ماحول سے جڑنا چاہیے، اور مسجد والوں سے بھی گزارش ہے مت لڑو. کوئی مسجد بن گئی ہے جیسی تیسی ہے یار، تم ہے نا اللہ کا نام لے رہے ہیں نا لوگ آ کے، اس میں اتنی سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں، جا کے مسجدوں کے خلاف کمپلین کرواتے ہیں. اور ایک آخری بات دیکھو، آخری بات سچی مچی کی آخری، بس ٹائم ہو گیا نا پورا. تو بس نماز کے بعد اگر بیٹھنا ہو تو مسائل سیشن کر لیتے ہیں، ورنہ آپ کی مرضی جیسے لوگ کہیں. تو اگر سوال جواب کرنے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے، نہیں تو جیسے آپ کہیں. تو سچی مچی کی آخری بات وہ بھول ہی گیا. ہاں سچی مچی کی آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید میں، ہم کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. جب اللہ کہے گا کوئی کام کرو تو ہم پہ فرض ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں میرے بھائی بہت جگہوں پہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی امانت اور عہد معاہدوں کو پورا کرتے ہیں. خدا کا واسطہ جب آپ ایک ملک میں رہتے ہو نا، غیر مسلم کنٹری میں، اس کنٹری کی حکومت سے جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے ہوئے ہیں، اللہ کا واسطہ اس کو پورا کر لیا کرو تاکہ اچھے مسلمان کہلاؤ. دو نمبری اللہ کا واسطہ مت کرو، کیونکہ آپ دو نمبری جب کرو گے تو صرف آپ بدنام نہیں ہوگے، اسلام بدنام ہوگا. اللہ کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کے پاس دو چیزیں تھیں، ایک غار حرا کی عبادت اور دوسرا اپنا کیریکٹر کہتے ہیں سچا ہوں، امانت دار ہوں. سمجھ رہے ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں ضروری ہے وزیر اعظم کے لیے وہ صادق اور امین ہو. ابھی میں نے ہنسی روکی ہوئی ہے، پھر کبھی فرصت سے ہنسوں گا اس پہ میں، کیونکہ پھر یہ ہنسی کی توہین ہے. تھوڑا سا ہنسنا اس موقع پر کیا ہے؟ اتنی زیادہ ہنسنے کی بات میں تھوڑا سا ہنسوں تو غلط ہے نا. کوئی آپ کو اتنا زبردست لطیفہ سنائے اور آپ ہلکا سا ہنسو، اس کو لگے گا یار میں نے اتنے ہنسنے کی بات سنائی تھی تو صرف مسکرا دیا. تو اس لیے میں نے روکا ہے اپنے آپ کو. خیر، تو صادق اور امین، سچا اور امانت، جو کام ذمے میں لگایا جائے اس کو ذمہ داری سے پورا کیا جائے.
اس کو صداقت اور امانت کہتے ہیں. ہمارے نبی نبوت سے پہلے غار حرا میں بہت عبادت کیا کرتے تھے, لیکن آپ نے جب پہلی دفعہ لوگوں کو کہا نا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, تو اس عبادت کا ریفرنس نہیں دیا. آپ نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں کہوں کہ اس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, پہاڑ کے پیچھے حملہ کرے گا, تم کیا کہو گے؟ کہیں گے آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین, مان لیں گے. کیریکٹر پہلے, پھر بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. آپ کے مذہب کو کوئی بعد میں مانے گا, پہلے آپ کے کیریکٹر کو دیکھ. انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا ہم کینیڈا کی حکومت میں رہ کے ٹیکس ٹائم پہ ادا کریں گے, ہم یہاں جھوٹ نہیں بولیں گے, قوانین کی پابندی کریں گے. تو اگر آپ کیریکٹر لیس ہو, دو نمبریاں ٹوپیاں ہی ختم نہیں ہو رہی آپ کی, ٹوپیوں کا بزنس پاکستان میں ہے وہی رہنے دیں, یہاں کوئی اور بزنس کریں آپ. صحیح ہے. اور یہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے. تو یہ دو نمبریاں ہمیں نہیں کرنی بھائی. یہاں گورنمنٹ سے کہیں جو ہم دیکھو, میں جب بھی آتا ہوں نا یہاں پہ امیگریشن میں, حالانکہ مجھے کبھی مفتاح والے بلا رہے ہیں, کبھی کون بلا رہا ہے, کبھی کون بلا رہا ہے. میں امریکہ بھی گیا, انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کیا ہیں, میں نے کہا میں ایک اسلامک اسکالر ہوں, اسلام کی اسپیچ اور تبلیغ کے لیے آیا. حالانکہ مجھے لوگوں نے کہا ہوا تھا اس میں خطرہ ہے آپ کو. میں نے کہا بھائی جو ہیں وہ ہیں, نکالنا ہے نکال دو, گھسنے دینا. انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا, شاید اس لیے کہ ان کو لگا کہ بندہ جو ہے وہ بول رہا ہے. میں گھماؤں ایکچولی یوں ڈرامے بازی شروع کر دوں خام خام. بھائی آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے ملک میں آنے کی تو آپ کا شکریہ بہت بہت, نہیں دینی تو واپس کر دو یار. تو دو نمبر ہی مت کرو, گول مول گھمانا پھرانا یہ اچھا کام نہیں. اپنے اوپر جھوٹے حملے کروائے ہوئے ہوتے ہیں, بم پھڑائے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں کے بولتے ہیں میں مجھے قتل کا خطرہ ہے, اسائلم لیا وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ بچائے. تو اس لیے کیریکٹر میں مسلمان دو نمبر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ ایک نمبر. اللہ ہم سب کو ایک نمبر بنائے. صرف بیوی سے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو, اس کے علاوہ جھوٹ بولنا کہیں بھی جائز